بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 202۔ جب طلحہ اور زبیر نے تقاضا کیا کہ ہم بیعت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں شریک کار بنانا پڑے گا، تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم صرف قوت پہنچانے اور ہاتھ بٹانے میں شریک ہو سکتے ہو اور عاجزی اور سختی کے موقع پر مددگار بن سکتے ہو۔ مولا کائنات کا یہ قول جنگ جمل کی طرف ہمیں رخ کراتا ہے۔ جب ان دونوں حضرات نے بیعت کر لی تو دوسرے دن مولا کائنات کے پاس پہنچے اور کہا کہ انہیں کوفہ اور بصرہ کی امارت دی جائے، اور بیعت میں پیش قدمی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ مولا کائنات نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تمہارے معاملے میں جو بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، فی الحال تم دونوں کا مرکز میرے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ چونکہ انہیں کوفہ اور بصرہ میں اثر نفوذ حاصل ہے، ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہاں کے لوگ مرکزی حکومت میں انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے تھے، اس لیے ان حضرات کے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے بلا تعمل انہیں کوفہ اور بصرہ کی حکومت کا پروانہ دے دیں گے، اور رکن شورا ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنا جائز حق بھی سمجھتے تھے، مگر انہیں حسرت اور یاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس حکومت میں انہیں منمانی کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ وہ خصوصی مراد حاصل ہوں گی جو سابقہ حکومت میں حاصل تھی۔ اب انہوں نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے غیر آئینی خطوط پر سوچنا شروع کر دیا اور اپنی نگاہوں کا رخ حضرت عائشہ کی طرف موڑ دیا تاکہ ان کے ذہن کی روشنی میں مستقبل کا لاہ عمل ترتیب دیں۔ ادھر حضرت عائشہ یہ چاہتی تھی کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد طلحہ کو برسر اقتدار لائیں اور اس طرح خلافت کو مستقل طور پر اپنے قبیلہ بنی تمیم میں منتقل کر دیں۔ حضرت عائشہ اس وقت مکے میں تھیں اور مدینے سے ایک شخص آیا اخضر نامی۔ اس نے کہا کہ مدینے میں وہ بلوائیوں کو جو مصری تھے ان کو حضرت عثمان نے قتل کر دیا ہے اور ہنگامہ اور شورش پر قابو پا لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ان لوگوں کو قتل کر ڈالا جو اپنا حق مانگتے تھے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آئے تھے؟ ایک اور شخص آیا اس کے فوراً بعد، اس نے کہا یہ اطلاع غلط ہے، مصریوں میں سے کوئی نہیں مارا گیا، وہ مدینے میں کھلے عام گھومتے پھر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں، بلکہ حضرت عثمان ان کے ہاتھ سے مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر ام المومنین کو تھوڑا سا سکون نصیب ہوا، انہوں نے کہا خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے، یہ اس کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور نہ تو خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب مکے میں قیام کے بجائے انہوں نے سوچا مجھے مدینے چاہیے، مدینے جانا چاہیے۔ اب یہ مدینے کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں انہیں عبید ابن ابی سلمہ ملا، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں اہل مدینہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی ہے۔ اب ام المومنین کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اور بے ساختن کی زبان سے نکلا اگر علی کی بیعت ہو گئی ہے تو کاش یہ آسمان اور زمین پر پھٹ پڑے، اب مجھے مکہ واپس جانے دو۔ انہی قدموں سے انہوں نے مکہ کا رخ کر لیا اور قتل عثمان پر سخت رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ عبید ابن ابی سلمہ نے فوراً اتنا انقلاب دیکھا تو انہوں نے پوچھا پہلے تو آپ کہا کرتی تھی اس نسل کو قتل کر ڈالو، یہ کافر ہو گیا ہے؟ کہا ہاں پہلے کہا کرتی تھی مگر اب میں نے چینج کر دیا کیونکہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ کر لی تھی، اب میری رائے پہلی رائے سے بہتر ہے۔ ام المومنین نے یہاں آتے ہی مکے میں عثمان کی مظلومیت کا وہ کہنا شروع کر دیا کہ مولا کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر لیا ہے۔ جب طلحہ اور زبیر کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ مکے میں عثمان کی مظلومیت کا پرچار کر رہی ہیں اور علی کو ان کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، تو انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو چند خطوط دے کر ام المومنین کے پاس مکہ بھیجا اور ان پر زور دیا کہ لوگوں کو عثمان کے بے گناہ مارے جانے کا یقین دلا کر انتقام کی تحریک چلائیں۔ طلحہ اور زبیر وہ قصاص کی آڑ میں ہنگامہ کھڑا کر کے اپنی محرومی اور ناکامی کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن مدینے کی فضا ہنگامہ آرائی کے لیے سازگار نہ تھی کیونکہ قتل عثمان کے سلسلے میں اہل مدینہ نے ان کا کردار پہلے سے دیکھا ہوا تھا۔ طلحہ اور زبیر ان کی دولت کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں۔ جب طلحہ مارے گئے تو ان کے ترکے میں پوری کھال کے بنے ہوئے 300 تھیلے پائے گئے جن میں سے سونے اور چاندی بھری ہوئی تھی۔ طلحہ نے عراق کے ارد گرد کثیر جائیداد کوفہ اور بصرہ میں محلات تعمیر کیے تھے، بے شمار دولت ترکے میں چھوڑی تھی۔ طلحہ نے حضرت عثمان کی زندگی میں بیت المال کی کنجیوں پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ خلافت کی تمہید بیٹھا لی جائے، مگر انہیں کامیابی نصیب نہ ہوئی اور نہ زبیر کو۔ زبیر ابن عوام تھے، ان کے محلات تھے اسکندریہ، مصر، بصرہ و کوفہ میں تھے۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، جب ان کو یہ مارے گئے تو ان کی 4 بیویوں کو ہاتھ میں جو دولت آئی وہ 11 لاکھ وہ دھرم آئے۔ مولا کائنات کیونکہ حریت پسند اور حریت
پسند مولا تھے ہمارے۔ مولا کائنات کا دور حریت فکر شاکار تھا۔ آپ نے آزادی فکر کا پرچم بلند کیا اور انسان کو اس کی بھولی بصری آزادی یاد دلاتے ہوئے فرمایا، لا تکن عبد غیر الوقت جعل اللہ حرا۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو دوسروں کی غلامی کا جواز اپنی گردنوں میں نہ ڈالو۔ یہ آزادی فکر بحال رکھنے کا نتیجہ تھا کہ دور ثلاثہ کے بعد جب لوگوں نے بیت کا پر اصرار کیا تو آپ نے عجلت پسندی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ایک دن نہیں بلکہ پورا ایک ہفتہ دیا تاکہ وہ غور و فکر کر لیں اور بیت کے نشیب و فراز کو سوچ لیں، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں۔ امام احمد حنبل اور سوسا بن سوہان، ان دونوں نے ایک جیسے ہی الفاظ بیان کیے ہیں۔ امام احمد حنبل کے سامنے جو ہے خلافت کی بحث چھڑی تو لوگوں نے کہا، اے لوگو، تم علی اور خلافت اور علی کو طول دے رہے ہو۔ خلافت نے علی کے لیے زینت کا سامان نہیں کیا بلکہ علی نے خلافت کو زینت دی ہے۔ سوسا بن سوان پہلی مجلس جب امام کی شہادت کے بعد ہوئی تھی تو انہوں نے پہلی مجلس کی تھی، اور عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے جو حضرت عمر کے دور میں جو ہے انہوں نے جو ہے دھوکہ دیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنی آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ ایک خاص کمیٹی کے حوالے کیا جس میں مخصوص قسم کے اصحاب تھے، اور آپ نے کہا کہ سیرت شیخین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا، اور آپ نے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا مولا کائنات نے کہ سیرت رسول کے بعد کسی سیرت کی ضرورت نہیں، اور حضرت عثمان نے کہا کہ میں آپ کی شرط قبول کرتا ہوں کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا، اس لیے وہ جو ہے شورا کے ذریعے خلیفہ بن گئے۔ قتل عثمان کے وقت حضرت عائشہ جو تھیں مکہ میں تھیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں کہتی تھی ان کی مثال نسل یہودی کی ہے، انہوں نے سنت رسول کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے قتل کے بعد خلافت طلحہ زبیر کو مل جائے گی، لیکن جب انہیں رائے مکہ میں معلوم ہوا کہ خلافت حضرت علی کو مل گئی ہے تو فوراً نعرہ تبدیل کر دیا اور فرمایا، عثمان مظلوم مارے گئے، ان کے خون کا انتقام ضروری ہے۔ قتل ہونے کا الزام حضرت علی پر لگا دیا اور ان سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ بصرہ میں حضرت علی کے چاہنے والوں کا مرکز تھا۔ حضرت عائشہ نے پہلے اس مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئی اور بصرہ پہنچ کر مولا کائنات کے گورنر عثمان بن حنیف پر حملہ کر دیا، انہیں بے حد اذیت دی، یہاں تک کہ سر اور داڑھی کے بال جو ہے نوچ ڈالے۔ حضرت عائشہ کا لشکر جو ہے پہلے پہنچ گیا تھا مولا کائنات سے پہلے۔ ادھر طلحہ اور زبیر نے راتوں رات مولا کائنات کے قتل کا منصوبہ بنا کر حملہ کر دیا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مولا کائنات نے متعدد ذرائع سے حضرت عائشہ کو سمجھایا اور طلحہ زبیر کو بھی نصیحت کی کہ حرم رسول خدا کو سیر میدان لے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بالآخر ایسا رن پڑا جس کے نتیجے میں حضرت عائشہ کے 20,000 اور مولا کائنات کے کہتے ہیں 500 سے لے کے 5,000 تک مجاہدین شہید ہوئے، اور بعض مجاہدین نے جو ہے ناکے کے پاؤں کاٹ دیے تھے جس سے وہ اونٹ نیچے گر گیا، اور آپ نے نہایت درجہ احتیاط سے انہیں سنبھالنے کا حکم دیا، اور 40 خواتین سپاہیوں کے ساتھ محمد بن ابی بکر کی سرگردگی میں انہیں مدینہ واپس پہنچا دیا، جس کا احساس انہیں زندگی بھر رہا، اور حضرت علی کی شرافت کا برابر تذکرہ کرتی رہیں۔ جمل کے فتح ہو جانے کے بعد آپ نے ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر واپس آئے اور عراق کے خطرے کے پیش نظر کوفہ کو مستقل دارالحکومت قرار دیا۔ ادھر معاویہ نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا، اور جو گورنر تھے سہل بن حنیف کو باہر نکال کیا، ان کو سمجھایا گیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا تو معاویہ کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، صفین کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔